مولاي صل وسلم دائما ابدا على یہ جگہ ہے میدان الفتح۔ چلیے دیکھتے ہیں تاریخ میں اس کا پس منظر کیا ہے۔ مولاي صل وسلم اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم جی، تو پیارے دیکھنے والوں، ایک نئی زیارت کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوشامدید کرتے ہیں۔ جی، جس جگہ پر ابھی میں کھڑا ہوں یہ غزوۃ الاحزاب، غزوہ خندق بھی اس کو کہتے ہیں، اور میدان فتح یعنی فتح کا میدان بھی اس کو کہتے ہیں۔ جس جگہ پر ایگزیکٹ میں ابھی کھڑا ہوں یہ جگہ مسجد الفتح، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جنگ کے دوران اس جگہ پر قیام ہوئی۔ اس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے دعا بھی کی تھی فتح کی، اور اللہ کی ذات نے فتح عطا کی اس جنگ میں، اس غزوے میں، اور کفار کو، یہود و نصارہ کو مسترد کیا۔ ابھی جو یہ آپ سامنے مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد الفتح ہے، اور یہ مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب ہے، اور ماشاءاللہ چھوٹی سی بہت پرانی کنسٹرکشن ہے۔ یہ بات عین ممکن ہے کہ ان تمام مساجد کی دوبارہ کنسٹرکشن کی گئی ہوگی، نہیں تو ان کی رینوویشن کی گئی ہے۔ اس مسجد کے بیک سائڈ پہ جو نیچے ایریا ہے وہ میدان الفتح میدان ہے، اور اسی مسجد کے لیفٹ سائڈ میں یہ جو بڑا سا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام جبل الاصیل ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کے کیا مناظر ہیں۔ آگے آپ کو سامنے بالکل ایک بڑی مسجد جو نظر آ رہی ہے وہ ابھی نئی بنی ہے، اور یہ میں واپس آ کر دوبارہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑا سا میں اس کو زوم کر لوں۔ یہ جو سامنے آپ کو فینس باؤنڈری دیوار نظر آ رہی ہے، اس کے اندر ایک گڑھا کیا ہوا ہے نیچے۔ اس گڑھے کی جگہ پہ مسجد ابو بکر صدیق تھی، اس مسجد کو شہید کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ بنایا جائے گا، اس لیے یہ باؤنڈری لگی ہوئی ہے اور اس کا کام جاری ہے۔ مولاي صل یہ جو مسجد سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے منسوب ہے۔ ان کا خیمہ، ان کا پڑاؤ اس جنگ کے دوران اس جگہ پر تھا، اور اسی جگہ پر دوبارہ یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ یہ مسجد بالکل قریب سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ نیچے کارپیٹ ڈالا ہوا ہے، اور یہ مسجد بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ کس وجہ سے یہ وجہ تو نہیں معلوم، لیکن ہے یہ بند۔ مولاي صل اس کے آگے چلتے ہیں۔ یہ مسجد ہے مسجد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی ذات سے منسوب ہے مسجد۔ یہ بھی بہت پیاری چھوٹی سی پرانی ہی کنسٹرکشن ہے اس کی بھی، اور یہ بھی مسجد بند ہے، اس کے اندر بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ جس جگہ پر ہم آئے ہیں یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا خیمہ، اس جگہ پر تھا، اور اس جگہ کو ابھی بھی سائڈوں میں باؤنڈری کر کے کور کیا ہوا ہے۔ جس صحابی رسول کو جہاں جہاں خیمہ لگا کر دیا گیا تھا وہیں اسی جگہ پر یہ مساجد تعمیر کی گئی ہیں۔ یہ ہے مسجد سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا کی ذات کی مسجد ہے۔ ان کا خیمہ، ان کا پڑاؤ اس جگہ پر تھا۔ تو کیسی خوبصورتی کی بات ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بھی اونچائی پر ایک سائڈ میں پہاڑ کے، اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، مسجد الفتح، مسجد النبی، وہ سامنے بالکل پہاڑ کی چوٹی پر، یعنی کہ شیر خدا اور نبی خدا دونوں اونچی جگہ پر اپنا خیمہ لگا کر بیٹھے تھے اور کفار کا تعقب کر رہے تھے۔ یہ ہے جی پورا میدان، وہ میدان الفتح، اس جگہ پر غزوہ خندق ہوئی تھی۔ اور یہ بڑی مسجد کی بیک سائڈ میں جبل اصیل، جبل اصیل کے اوپر یہ بہت ہی پرانے یہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ قلعہ نما کمرے بنے ہوئے ہیں۔ عین ممکن ہے، کنفرم نہیں، کیونکہ یہ پہاڑ کی ایک سائڈ پہ جنگ ہوئی تھی اور اس کی بیک سائڈ میں مسجد النبوی تھی، اور مدینہ شہر اس وقت گاؤں سا ہوگا، چھوٹا ہوگا، لیکن وہ جگہ اس کی بیک سائڈ پہ تھی۔ اور یہ جگہ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ کفار سامنے سے آئیں گے، ان کو اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے سے پہلے ہی روک لیا جائے گا۔ مولاي صل وسلم۔ سبحان اللہ۔ ابھی میں آپ کو یہ جو دکھانا چاہ رہا ہوں یہ سامنے روڈ سگنل، اس روڈ سگنل کے دائیں بائیں جو روڈ جا رہا ہے اس جگہ پر خندق کھودی گئی تھی، اسی لیے اس غزوے کو، اس جنگ کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔
خندق عربی میں گڑھے کو کہتے ہیں. گڑھا بنایا گیا تھا تاکہ کفار اس سے آگے نہ آ سکیں اور ان کا محاصرہ اس سے پیچھے ہی کیا جائے. مولاي صل وسلم دائما. اور پیچھے میں آپ کو 5 مسجدیں دکھا چکا ہوں، اور یہ بڑی مسجد اس کا نام ہے جامع الخندق. یہ مسجد وقت کی ضرورت کے ساتھ بنائی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز ادا کر سکیں. مولاي صل تو چلیے چلتے ہیں اس مسجد کے اندر اور اس کے مناظر بھی دیکھتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد. جی تو ہمارے پیارے دیکھنے والوں، یہ تھی آج کی زیارت، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی زیارت کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مولاي صل وسلم دائما